دولت توحید کی دولت پرہیزگاری کی دولت یہ اولیاء کرام کا شعار ہے، ان کی پہچان ہے۔ فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارت دے دے، ان کو خبر دے دے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی، اور فرمایا یہ بات نہیں آج میں راضی ہو گیا کل کو ناراض ہو جاؤں، لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اور یہی سب سے کامیابی کا بڑا مشن ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی، حضرت شیخ الہند، مولانا آزاد، مولانا حفظ الرحمان، یہ ایک مستقل طائفہ تھا، یہ ایک گروہ تھا۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ تم اور ہم خود تو کیا لڑیں گے، جنہوں نے کفر کے مقابلے میں جہاد کیا ان کو اچھا بھی نہیں کہتے۔ مولانا شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمت اللہ علیہ نے، مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے، بتاؤ ایک مسلمان بھی اگر مارا، ایک مسلمان نہیں مارا، پنجاب کا دورہ کیا، پنجاب میں رنجیت سنگھ کی حکومت ہے، مسجدوں میں خنزیروں کو ذبح کر کے ہندو اور سکھ پھینک دیتے تھے۔ شاہ صاحب نے خود لکھا کہ میں نے جستجو کی، خود میں نے جاسوسی کی دیکھنے کے لیے بے شمار مسجدوں میں سور ملے۔ وہ دلی کا شہزادہ، وہ شاہ ولی اللہ کا پوتا، وہ شاہ عبد العزیز کا بھتیجا، وہ دلی سے جلتا ہے، اکبر کی گود میں کھیلنے والا، بی بی چھکوں کے دوپٹے سے کھیلنے والا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے نور نظر بن کے پلنے والا، خدا کی قسم مراٹھوں سے ٹکرایا، سکھوں سے ٹکرایا، ہندوؤں سے ٹکرایا، ڈوگروں سے ٹکرایا، اور بالآخر بغلا کوٹ کی پہاڑ کی چوٹیوں پہ جا کر جام شہادت نوش کر کے جنت میں جا کر سو گیا۔ نعرہ تکبیر۔ تمہیں مجاہدین کی قدر کیا کرو، بس اعتراضات کرنے ہیں۔ یہ لوگ عاشق نہیں تھی۔ اب یہ بات آگے چل نکلے گی، اگر میں اب پوچھ لوں کہ یہ چاروں طرف مسلمان کٹ رہے ہیں، عاشقان رسول میں سے کتنے گئے ہیں وہاں لڑنے کے لیے؟ کتنے گئے افغانستان، کتنے گئے فلسطین؟ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مزاج دیکھو، حالات دیکھو، عمل دیکھو، کردار دیکھو، ان کی زندگی کو نمونہ بناؤ، ان کے خصائل و شمائل کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ۔ کسی موڑ پہ کوئی صحابی بھی پیچھے رہنے کو تیار نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جنگ شروع ہے، جہاد شروع ہے۔ ایک آدمی آتا ہے، اس کی جھولی میں انگور ہیں، منہ میں بھی ہے، ہاتھ میں بھی ہے، اور قریب آ کے کہنے لگا یہ کائے کی لڑائی ہے؟ حضور نے فرمایا کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ کہنے لگا اسلام کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ہے اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی ذلی، بروزی، تشریح، غیر تشریح، کیسا بھی کوئی بھی قتل نبی نہیں آ سکتا۔ فرمایا کہنے لگا اگر اس جنگ میں کوئی مارا جائے تو کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ کتنا بڑا یقین تھا اس نوجوان کا لوگوں، جھولی کی کھجوریں یا انگور نیچے پھینک دیے، ہاتھ کے بھی پھینک دیے، چلو جو منہ میں تھا وہ تو چبا کر حلق میں اتار لیتا۔ یوں لکھا علماء نے اپنے حلق میں انگلی دے کر وہ بھی نکال دیے۔ کہنے لگا جب نبی سے پوچھ لیا اب ایک سیکنڈ دیر لگانا بھی غلطی ہوگی۔ اس کا نام ہے یقین۔ آگے بڑھا اور علماء نے لکھا ہے کہ کفار کی صف میں جا کے گھس گیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کر دیا گیا۔ صحابہ کرام کی دعائیں بھی نرالی۔ ہم تو دعا مانگیں گے نا، یا اللہ فلانی فرسٹ لیڈی سے میری شادی ہو جائے، یا اللہ فلاں جگہ نوکری مل جائے، یا اللہ 56 کروڑ کی چھٹائی چوتھائی دے دے، یا اللہ اور نہیں کچھ ایک کار کو دے ہی دے۔ ہماری تو یہ دعائیں ہیں۔
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو دیوانے دو پروانے بیٹھے ہیں. ایک کہنے لگا میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہیو. انہوں نے کہا بہت اچھا. دعا کرتا الہی کل کفار سے مقابلہ ہوگا, کل کفار سے مقابلہ ہوگا, میں کئی کافروں کو قتل کر ڈالوں اور اس کے بعد وہ مجھ پر ٹوٹ پڑے, پھر میرے ٹکڑے کر دے, پھر میری زبان کاٹ لے, پھر میرا ناک کاٹ لے, پھر تیرے دربار میں جب میری پیشی ہو تو پوچھے عبداللہ کیا لایا دنیا سے, میں عرض کروں الہی اور میرے پلے کچھ نہیں, تیری راہ میں زبان بھی کٹا کے آؤ. دعا ایسی مانگا کرتے تھے. علماء نے لکھا اگلے دن یوں ہی ہوا, جو کچھ مانگا تھا وہی ہوا. ارے یہ تو مرد تھے اس زمانے کی, تو عورتوں نے کمال کر دیا. ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ, اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی حضرت اکرمہ شہید ہو گئے, ام حکیم بیوہ ہو گئی. میدان جہاد میں زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے آئی ہے, مرہم پٹی کے لیے آئی ہے, بہادر گھرانے کی مائی ہے. مالک خالد بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی ہے. کہنے لگا ام حکیم میری ساتھ شادی کر لے. ام حکیم کہنے لگی بازار بڑا گرم ہے, میدان بڑا گرم ہے, قتل و قتال ہو رہا ہے, خون کی ندیاں بہ رہی ہے, تو شادی کی باتیں کرتا ہے. صحابی کہنے لگا میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کل اسی میدان میں میرا مکمل شہادت کا پروگرام ہے, کل میں شہید ہونا چاہتا ہوں. عورت کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ کل اگر شہید ہونا ہی ہے تو مجھے خامخواہ بیوہ بنانا ہے, جاؤ شہید ہو جاؤ. کہنے لگی اگر یہ پختہ ارادہ ہے, پختہ پروگرام ہے, پھر میں نکاح کے لیے ابھی تیار ہوں. کسی نے پوچھا ام حکیم کل اکرمہ شہید ہوئے تھے, تو بیوہ بنی تھی, آج یہ خالد بن سعید شہید ہو جائے گا, تو پھر بیوہ بنے گی, تجھے بار بار بیوہ بننے کی کیا عادت پڑ گئی ہے؟ کہنے لگی نہیں نہیں, میرے دماغ میں اور بات آ گئی, اور وہ یہ کل قیامت کا دن ہوگا, پروردگار عالم کی عدالت ہوگی, آواز آئے گی وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب. اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی, اللہ پاک پوچھے گا دنیا سے کیا لائی, میں عرض کروں گی الہی اور تو کچھ نہیں, اتنی سی بات ہے, دنیا میں لوگ مجھے دو شہیدوں کی بیوہ کہہ کر بلایا کرتے تھے. شادی ہوئی, اگلے دن صبح کو اٹھے, خالد بن سعید کہنے لگا ام حکیم خدا حافظ میں چلا ہوں. کہنے لگی ذرا ٹھہرو, اپنے بسترے سے تلوار نکالی ہے سیدہ ام حکیم نے رضی اللہ تعالی عنہ, اور کہنے لگی خالد یہ بتاؤ تمہارا پروگرام دائیں طرف حملہ کرنے کا یا بائیں طرف؟ فرمایا میں دائیں طرف حملہ کروں گا. کہنے لگی میں بائیں طرف کروں گی تاکہ مکمل گھرانے کا حصہ بڑھ جائے. اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ام حکیم نے جب جا کے حملہ کیا تو کافر لوگ ہنسنے لگے, لے بھائی مرد ختم ہو گئے, عورتوں آ گیا, تو عورتوں کا نمبر آ گیا. وہ ہاتھی میں لگے رہے, ام حکیم نے آگے بڑھ کر 60 کافروں کی ٹانگیں کاٹ ماری. ان لوگوں کے بارے میں کہا دین لئی دکھ آ چل دینی جڑے قوم چ بندے نے دلیل ہوندے, کون پوچھتا کہاں سے کتنا لوں, کدی پنجرے بال سے شیر ہوندے. جیل میں بیڑیاں تو اللہ کا بخاری پہننے گا, ہاتھ میں ہتکڑی لاہوری کے لگے گی, دین کے لیے, قرآن کی عظمت کے لیے. اور ادھر دیکھو مولانا جعفر تھنیسری سبقت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
واقعہ لمبا ہے. فرمایا کہ جب مجھے پنجرے کے اندر بٹھا دیا داخل کر دیا گیا, خاردار تار تھے, نوکدار تار لگے ہوئے تھے, نہ میں جھک سکتا تھا, نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا, نہ میں بیٹھ سکتا تھا. مجھے یقین ہو گیا میرا آخری وقت ہے. میں نے لمحہ بلمحہ ہر سانس میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. میں پڑھتا رہا. اچانک مجھے چکر آیا, میں نوکدار تاروں پہ گرا. ادھر مجھے امام الانبیاء کا دیدار نصیب ہو گیا. فرماتے ساری عمر میری تمنا رہی اے کاش پھر وہ نوکدار تار آئے, پھر میں درود پاک پڑھوں اور پھر مجھے حضور کا دیدار نصیب ہو. باقی رہی بات یہ کہ یہ جتنے بھی اکابر تھے, اللہ والے تھے, انہوں نے فتوے بھی سہے, انہوں نے مقدمے بھی سہے, انہوں نے جیلیں بھی کاٹی. کیوں؟ اس لیے کہتا کہ اٹا بوتیاں اسی نو پہندیاں نے, اٹا بوتیاں اسی نو پہندیاں نے, جیڑی بیری دے نال بیر ہوندے. اٹا بوتیاں اسی نو پہندیاں نے, جیڑی بیری دے نال بیر ہوندے. قطرہ خون تے پانی دا بند ہو کے موتی ہیرے تے لال پھیر ہوندے. جس بیری پہ پیر ہو گئے وٹے کھانے پڑیں گے. خالی بیری کو وٹے مار کے کیا لے گا؟ جس کے پلے کچھ اگر آئے گا دوسرا بھی پیچھے لگے گا, ورنہ نہیں. سید امین گیلانی شاہ صاحب نے بھی خوب کہا, فرماتے امی میں نے بخاری اور لاہوری کو دیکھا ہے, امی میں نے بخاری اور لاہوری کو دیکھا ہے. کسی راہ دل کو رہنما کہہ دو یہ مشکل ہے. کتنے ہی پھرتے اور لمبا کرتا, لمبا قصبہ لانوں کا, تقدیریں بتا رہے ہیں, کل کی باتیں بتا رہے ہیں بیٹھ کر جگہ جگہ. یہ ہو جائے گا. ابھی ملتان میں ایک آدمی نکلا جو وہ کہتا میں چوری بتاتا ہوں. میں نے کہا میں ضیاء الحق کے پاس جاؤں گا, یہ کروڑوں روپیہ جو پولیس پہ خرچ ہوتا ہے اسے ختم کرے. چوری بتانے والا آ گیا. بڑا مشکل ہے, کل کی بات کون جانے. خدا بڑا بے نیاز ہے, وہ اپنی ذات میں اپنی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. نہیں جانتا وہ کہ لوگ آگے بڑھ جائیں گے. ہم سے تو جانور پرندے سمجھدار ہیں. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب ہدہد دیر میں آیا تو بڑے جلال میں فرمایا دیر لگا کے آیا ہے, یا تو کہ وجہ معقول بتائے گا ورنہ میں اسے ذبح کر دوں گا. اس نے آ کر کے شکایت کی اور بتایا ہے, کہتا انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم. مجھے دیر اس لیے لگی ہے کہ میں ایک ملکہ کو دیکھ کر آیا ہوں, عورت کو دیکھ کر آیا ہوں جو شرک کی لعنت میں گرفتار ہے. وجدتها وقومها یسجدون للشمس, چاند سورج ستارے شام کو سورج کو سجدہ کرتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے رقہ لکھ کر اس کے حوالے کیا. قربان جاؤں مائی بلقیس تیرے مقدر پہ, وہ جانور پیغمبر کا رقہ جانور لایا, اس پر مان گئی. اور ہم آج تک خدا کا قرآن محمد مصطفیٰ لائے ہیں, ہم آج تک نہ مانے. اپنی زندگی کا حساب و کتاب تو کرو کہ ہم کما کیا رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں. تو میں ان مجاہدین کا ذکر کر رہا تھا کہ جنہوں نے اوڑھنا بچھونا اور زندگی کے تمام تر شعبات اللہ کی راہ میں خرچ کیے, نہ کبھی آرام کی پرواہ کی, نہ کبھی تکلیف کے بارے میں سوچا. انجام کو یہ لوگ کبھی سوچا ہی نہیں کرتے تھے. یہ فاروق اعظم کی دعاؤں کا صدقہ تھے یہ لوگ. ابو ذر غفاری کا تقویٰ ان لوگوں میں تھا. صحابہ کرام کی غلامی کرتے تھے. ازواج مطہرات والی غیرت ان لوگوں کے ہاتھ آئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام بزرگوں کا اکابر کا غلام بنائے, خادم بنائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ صاحب کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے.